السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ آج کی اسٹوری شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آج ہم شروع کریں گے درِ مکنون کی 7ویں قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ درِ اگلے دن یونیورسٹی پہنچی تو سب سے پہلے اس نے سائم کو ہی تلاش کیا کہ اسے بتا سکے کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے۔ صبح تو وہ اسے کہیں نظر نہ آیا، لیکن آف ٹائم میں سائم کو ڈھونڈنے میں اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی، کیونکہ پارکنگ ایریا کے پاس ہی وہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ درِ شکر کا کلمہ پڑھتی ان کے پاس آئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کیا بات کر سکتے ہیں؟ درِ نے جھجک کر پوچھا، کیونکہ سائم کے دوست بھی اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ جی ضرور، آ جائیں۔ سائم اپنے دوستوں سے ایکسکیوز کر کے درِ کو لے کر سائٹ پر ہوا، جہاں رش کم تھا، تاکہ وہ اس کے بات آرام سے سن سکے۔ آپ اس دن جو کہہ رہے تھے، ابھی درِ نے کہنا شروع کیا تھا کہ وہ سائم نے بیچ میں بات کاٹ دی۔ میں نے اس دن آپ سے جو بھی کہا تھا وہ محض ایک بات نہیں تھی، میں واقعی میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور دل سے چاہتا بھی ہوں۔ پہلے آپ میری بات سن لیں پلیز۔ درِ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جی آئی ایم سوری، آپ کہیں پلیز، میں سن رہا ہوں، سائم نے شرمندہ ہوتے کہا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں، اور نہ میں جاننا چاہتی ہوں، میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں شادی شدہ ہوں۔ درِ ایک ہی سانس میں کہہ کر بات ختم کی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جہاں تک میں جانتا ہوں 1 مہینہ پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور اب اچانک سے اپنی شادی کی بات کر رہی ہیں؟ اچھا مذاق کر لیتی ہیں آپ؟ سائم نے اس کی بات کو اہمیت دیے بغیر ہلکا سا ہنس کے کہا، جس پر درِ کو اس کی دماغی حالت کا شک ہوا کہ وہ اپنی شادی کی بتا رہی ہے اور وہ اسے مذاق لگ رہا ہے۔ میں آپ سے کیوں مذاق کرنے لگی؟ اور ویسے بھی مجھے جھوٹ بول کر کیا ملنا ہے؟ جو سچ ہے وہی بتا رہی۔ میں نے آپ کو اب اپنے بارے میں نہ ہی سوچیں تو بہتر ہے، درِ سنجیدگی سے کہہ کر جانے لگی تو سائم نے اسے پھر سے روکا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کے شوہر کون ہیں؟ کیا وہ ارمان بھائی ہیں؟ سائم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا، جبکہ ارمان کے نام پہ درِ کو لگا کہ جیسے اس کی دھڑکن اب رک جائے گی۔ آپ کو میں نے جتنا بتانا تھا بتا دیا، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر وہ یونیورسٹی کے گیٹ کی جانب گئی، کیونکہ اس کے موبائل پہ حامد کی کال آنے لگی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لینے آ گیا ہے۔ سائم بھی اس کے پیچھے چل دیا اور جا کے گاڑی میں بیٹھے شخص کو غور سے دیکھا، جو ارمان اور سالار میں سے تو کوئی بالکل بھی نہیں تھا، مطلب کہ وہ واقعی اب شادی شدہ ہے۔ یہ سوچ کر سائم کو دل کو جیسے تکلیف ہوئی اور وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ ناز بیگم کچن میں کھڑی دوپہر کے کھانے کی تیاری دیکھ رہی تھی، جب ان کو چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، درِ میری جان کب آئی؟ خودی سے بڑبڑاتی انہوں نے کچن سے باہر جھانک کر ہال میں دیکھا، جہاں درِ حامد کے ساتھ آ رہی تھی۔ ماما، خوشی سے چہکتی وہ بھاگتی ان کے ساتھ آ کے لپٹ گئی۔ ماما، آپ کو بہت یاد کیا میں آپ کو یاد کرتے اتنا روئی، لیکن آپ مجھ سے ملنے نہیں آئیں۔ ان کے سینے سے لگی ہوئے روتے شکوہ کر رہی تھی، جبکہ ناز بیگم اتنے دنوں بعد اپنی دل کے ٹکڑے کے پاس محسوس کرتی آبدیدہ ہو گئی تھیں۔ حامد شادی کے 1 مہینے بعد آج درِ کو اس کے میکے لایا تھا، جس پہ درِ تو صبح سے خوشی سے کبھی امی ثریا بیگم کو بتاتی تو کبھی نوشین کو کہ وہ آج جا رہی تو کیا پہنے اور کیا نہ پہنے۔ اس سب میں اس نے ایک بار بھی حامد سے اس بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ جب سے حامد نے اب اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حامد کے سامنے بہت کم بات کرتی تھی۔ میری جان، میں نے آپ کو بہت یاد کیا تھا، اب تم اتنے دنوں بعد آئی ہو تو میں نے جلدی نہیں جانے دینا تمہیں، انہوں نے اس کا ماتھا چومتے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ جی ماما، میں بھی رہنے ہی آئی ہوں، میں نے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہے ساری رات، اب بس یہ کام چھوڑ کے آئے میرے پاس۔ درِ نے ان کو اپنے ساتھ لے کر جا کے صوفے پر بٹھایا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، ہلکے سے سرخ رنگ کے کڑائی والا قمیض کے ساتھ اسکن کلر کی کیپری پہنے وہ انہیں بہت پیاری لگی تھی۔ بیٹے حامد نہیں آیا ساتھ؟ انہوں نے داخلی دروازے کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ ماما وہی آئے ہیں میرے ساتھ، ابھی تو یہیں تھے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ درِ صوفے سے اٹھتی ہوئی دروازے کے قریب جانے لگی، جب حامد انہیں اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں بھابھی؟ حامد نے ان کے پاس آ کے پوچھا، اور درِ کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، تم سناؤ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اس طرح تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد حامد نے ان سے جانے کی اجازت چاہی تو ناز بیگم نے درِ کو کہا کہ حامد کو گیٹ تک سی آف کر کے آئے، جس پر وہ خاموشی سے حامد کے پیچھے چل پڑی۔ سنیے، اپنا خیال رکھیے گا، درِ نے مسکرا کر کہا، جس پر حامد نے بس کہہ کر سر ہلا دیا۔ درِ کو لگا تھا کہ وہ اسے اپنا خیال رکھنے کا کہے گا، لیکن وہ تو چپ چاپ چلا گیا، جیسے اس کے سر سے بلا ٹلی ہو۔ مجھے دل کے ساتھ اندر آئی صوفے پر گرنے
کرنے کے انداز میں بیٹھی، جبکہ ناز بیگم اس کے لیے چائے بنانے چلی گئیں۔ یہ بات ناز بیگم بھی نوٹ کی تھی کہ حامد نے درے کو ان کے سامنے بھی مخاطب نہیں کیا تھا، بس وہ ناز بیگم ہی کے سوالات کا چھوٹا موٹا جواب دے رہا تھا اور درے لاتعلق سی بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ماما آپ پھر کچن میں آ گئی ہیں، ادھر آئیں اور میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں، ان کی گرد باہوں کا حصار قائم کرتے لاڈ سے کہا۔ جی میری جان ابھی آئی، تم یہ بتاؤ حامد آپ کے ساتھ ٹھیک ہے نا، مطلب غصہ تو نہیں کرتا نا؟ انہوں نے پیار سے پوچھا تو درے کی آنکھوں کے سامنے وہ دن آ گیا جب حامد نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ وہ سوچتے ہی درے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ جی ماما وہ ٹھیک ہے میرے ساتھ، انفیکٹ وہ بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں میرا، اس نے چہرے پر مسکراہٹ لیے کہا۔ اچھی بات ہے، لیکن بیٹا میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ آپ سے تو بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دل میں آئی بات پوچھ ڈالی، جس پر درے تو ایک پل کے لیے خاموش ہی ہو گئی۔ ماما آپ تو جانتی ہیں وہ زیادہ بات نہیں کرتے، اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے، ورنہ تو وہ مجھ سے بہت باتیں کرتے ہیں۔ آفس سے آ کے درے نے نظریں چرا کے کہا، جو ناز بیگم نے اچھے سے نوٹ کیا لیکن کہا کچھ بھی نہیں۔ میں اتنی ایمرجنسی میں یہاں آیا ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کے پہنچتے ہی وہ بھڑک اٹھا، جبکہ وہ نزاکت سے اپنے بال کندھے پہ آگے کر کے بیٹھ گئی۔ اسے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا یہاں بیٹھے بیٹھے، اور وہ میڈم اب آ رہی تھیں یہاں، میرا دل کر رہا تھا تم سے ملنے کے لیے، اسی لیے ایمرجنسی میں بلایا تمہیں۔ اس نے بھی سکون سے بیٹھتے کہا، جو کہ سامنے بیٹھے شخص کو اچھا خاصا جلا گیا، اسے زبردستی گھوری سے نوازا۔ تم کب سیریس ہوگی؟ ہر وقت مذاق کا نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھیں گھما کر کہا، میں تو اب سیریس ہی ہوں، اب بس تم بھی میرے ساتھ سنجیدگی ظاہر کر دو اپنی۔ آگے ہو کے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ٹیبل پر پڑے ہاتھ پر رکھا۔ دیکھو مشی، ہم اب بھی بہت اچھے دوست ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ایک اچھی دوست کھو دوں، تو تم اس طرح کی باتیں نہ ہی کیا کرو تو اچھا ہے۔ اس نے تحمل سے سمجھانا چاہا، لیکن حامد میں تمہیں ایک دوست سے بڑھ کر مانتی ہوں، تم بھی تو مجھے چاہتے تھے نا، تو اب وہ تمہارا پیار، تمہاری محبت کہاں گئی؟ اب وہ سب تمہارے دعوے کہاں گئے؟ مشی نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے کہا۔ وہ بہت پہلے کی بات تھی مشی، اب سب کچھ بدل گیا ہے، میری اب ایک فیملی ہے۔ نرمی سے مسکرا کر کہا، کچھ نہیں بدلا حامد، میں ابھی بھی وہی ہوں۔ تمہاری محبت کو ٹھکرانا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کا احساس مجھے تم سے دور جا کر ہوا ہے۔ صحیح کہتے ہیں سب، جب چیز آپ کی پہنچ سے دور ہو جائے تبھی آپ کو اس کی قدر کو جانتے ہیں، اور میں تمہاری قدر کو جان چکی ہوں، پلیز مجھے اپنا لو، میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں۔ مشی نے اپنی آنکھوں سے نمی لیے کہا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کیسے تمہیں اب اپنا سکتا ہوں جبکہ میں شادی شدہ ہوں؟ کیسی بے وقوفی والی باتیں کر رہی ہو؟ حامد نے جھنجھلا کر کہا، لوگ دوسری شادیاں بھی کرتے ہیں حامد، تم کوئی انوکھے نہیں ہوگے جو پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی لاؤ گے۔ مشی نے آرام سے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ واٹ نان سینس از دس، آر یو میڈ؟ حامد نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے غصے سے سرد لہجے میں کہا، کوئی بے وقوفوں والی بات نہیں ہے حامد، میں تمہیں بتا رہی ہوں، اگر تم نے مجھے نہ اپنایا تو میں کچھ کر دوں گی خود کو۔ مشی اٹل لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ہوٹل سے باہر کی طرف نکل پڑی۔ یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے؟ حامد نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پھر وہاں سے اٹھ گیا، لیکن پاس ہی ایک ٹیبل چھوڑ کر کوئی وجود یہ منظر بہت حیرانی اور پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ آج سنڈے تھا تو سب نے فیصلہ کیا کہ کرکٹ کھیلیں گے۔ ارمان اور سالار بھی آفس نہیں گئے تھے، سب بڑے بھی موجود تھے، سب لڑکیاں، درے، ہدا، نشا کی چھوٹی بہن ناز بیگم، شائستہ بیگم۔ ایک ٹیم میں فرخندہ چچی کسی کام سے کہیں گئی ہوئی تھی تو وہ کھیل میں شامل نہیں تھی۔ لڑکوں کی ٹیم میں ارمان، سالار، فرحاد، فرخندہ چچی کا بیٹا جو سب سے چھوٹا تھا، اعجاز صاحب، حسن صاحب، عباس صاحب تھے۔ ٹاس کیا گیا تو لڑکیوں نے جیت لیا اور بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ وائفے بچ کے رہنا، یہ نہ ہو میرے خیالوں میں ہی اڑی ہوئی ہو تم۔ ہدا جب بیٹنگ کی جگہ سنبھالتے ہوئے کھڑی ہوئی تو سالار نے بالنگ کی جگہ سنبھالی اور اس کے پاس سے گزرتے شرارت سے سرگوشی کی، جس پر ہدا نے ایک زبردست گھوری سے نوازا۔ چلتے بنے بہت خوش فہمیاں ہیں جناب کی، ہدا نے ایک ادا سے کہہ کر اپنی کمر پر دوپٹہ باندھا اور بلے کو سنبھالا۔ یہ تو ابھی پتہ لگ جائے گا، وہ بھی چیلنجنگ انداز میں کہتا اپنی جگہ سے پہ گیا۔ ہدا اگر تم نے پہلی بال مس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ درے جو دوسری طرف کھڑی تھی بلہ لے کے ہدا کی آنکھیں دکھاتی بولی تو باقی خواتین کا بھی حوصلہ بڑھایا۔ چلو سالار پہلی بار میں وکٹ اڑا دے، ارمان نے سالار کو آنکھ مارتے کہا۔ سالار نے ہلکا سا بھاگتے ہوئے پہلی بال کرائی جو رینگتی ہوئی ہدا کے پاس پہنچی، جس پر اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر ایبرو اچکا کر سالار کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ یہاں مذاق چل رہا ہے، جس سے وہ ہنس کر کندھے اچکا گیا۔ بچی ہونا اس لیے آہستہ سے کروائی کہیں لگ
نہ جائے میری بیبی کو۔ سالار نے ہدا کے پاس آ کے اس کے بچوں کی طرح گال کھینچتے کہا تو ہدا نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے، صحیح سے بال کروائیں جا کے، یا پھر ڈر لگ رہا ہے سکسر نہ مار دوں، ہدا نے مذاق اڑاتے کہا تو سالار ہلکا سا ہنس دیا۔ سالار نے پھر سے بھاگتے بال کرائی، لیکن اس بار واقعی پروفیشنل انداز میں کہ ہدا گیند کو مارنے کے بجائے بلہ پھینک کر چیختی نیچے بیٹھ گئی، جس پر ارمان کے ساتھ ساتھ سالار نے بھی کہکا لگایا۔ ارمان اس کے سکسر سے تو میں ڈر گیا تھا، سالار نے اپنی ہنسی کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے کہا۔ آپ نے جان بوجھ کر اتنی زور سے کرائی تھی، ہدا نے اپنے آپ سنبھالتے اٹھ کر غصے سے کہا۔ لو، خود ہی کہہ رہی تھی صحیح سے کروائیں، جب میں نے کروائی تو مجھے آنکھیں دکھا رہی ہے، سالار نے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرتے کہا۔ بھائی آپ میری دوست کو تنگ نہ کریں اور تم میری جگہ سنبھالو، پہلے میں باری لیتی ہوں۔ درے نے ہدا کو پیچھے کرتے خود جگہ سنبھالی اور سالار کو بال کرانے کا اشارہ کیا۔ اس بار سالار نے بال کروائی، لیکن درے نے بھی اپنی پورا زور لگا کر بلہ گھمایا، جس پر چوکا تو مار ہی دیا۔ خواتین تو اتنے میں ہی جھوم اٹھی۔ بیگم ابھی بس 4 ہوئے ہیں، خوش تو ایسے ہو رہی ہو جیسے میچ جیت لیا ہو، حسن صاحب نے ناز بیگم کو طنزیہ انداز میں کہا تو وہ آنکھیں گھما گئیں۔ یہ میچ بھی ہم ہی جیتیں گے، آپ کو تو ویسے بھی عمریں ہو گئی ہیں، ناز بیگم نے شرارت سے کہا اور بھاگ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں۔ پیچھے حسن صاحب ہنس دیے۔ ارمان پکڑو، درے نے جب بال ہٹ کی تو سالار نے ارمان کو پکارا، جس پر اس نے مسکرا کر کیچ کر لی، کیونکہ یہ بہت آسان کیچ تھا۔ لو، ہو گیا تیرا کام، اب نکل، میری وائفوں کو آنے دے ذرا، سالار نے درے کے سر پر چپت لگاتے کہا اور ہدا کی طرف دیکھ کر کہا، جو بے بسی سے درے کو دیکھنے لگی۔ دیکھیں، ہدا نے کچھ کہنا چاہا، دکھائیں، سالار نے اس کے قریب جا کر دلکشی سے کہا تو ہدا نے بلش کرتے اس کو دیکھا، ذرا دور ہو کے انگلی اس کے ماتھے پر رکھ کر پیچھے کیا، جس پر وہ ہنس دیا، جبکہ باقی سب ان کی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ دیکھیں، آپ نے مجھے سے زور سے بال نہیں کرانی اور نہ ہی بچوں والی، ذرا درمیانی کرانی ہے تاکہ میں بھی کچھ ہٹ کر سکوں، ورنہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا نا کہ آپ کی وائف بغیر کچھ کیے ہی آؤٹ ہو جائے نا، ہے نا؟ تو وہ ذرا آرام سے بال کروانی ہے، اوکے؟ ہدا نے معصومیت سے سالار کو کہا تو سالار نے تابعداری سے سر ہلایا۔ اور پھر مجھے کیا ملے گا؟ سالار نے سنجیدگی سے پوچھا تو ہدا کی آنکھیں پھیلی۔ کیا مطلب کیا ملے گا؟ آپ کی وائف کی ٹیم میچ جیت جائے گی تو آپ کو خوشی ملے گی، اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو؟ ذرا سی بات کیا کر لو، فری ہی ہو جاتے ہیں، ہدا نے فوراً بدلتے کہا تو سالار اش کر اٹھا۔ وائف کی ٹیم اب بتاتا ہوں میں تمہیں، سالار نے کہا اور آہستہ سے بال کروائی، جس پر ہدا نے زور لگا کر ہٹ کیا، جو کیچ تھا، اور سالار نے ہی بڑے آرام سے کیچ کر لیا۔ کیچ کرنے کے بعد اس نے جلانے والی مسکراہٹ اچھالی تو ہدا منہ بنا کے زاویے ٹیڑھے کرتی اس کو سبق سکھانے کا ارادہ کرتی باقی خواتین کے پاس گئی۔ اب ناز بیگم اور عائشہ کی باری تھی۔ ارمان نے بالنگ کرانی شروع کی، 2 گیندوں پر 1 رن بنایا تھا، تیسری گیند پر ناز بیگم آؤٹ۔ اس طرح 4 اوور پر ہی لڑکیوں کی ٹیم چپس کے سکور بنا کر آؤٹ، تو لڑکوں نے تمسخر اڑانے والی نظروں سے دیکھا۔ یار میں تو ڈر رہا ہوں، عباس صاحب نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے کہا۔ کیوں چچا جان، کیا ہوا؟ سالار کے لہجے میں فکر مندی ظاہر کی۔ یار ان لڑکیوں نے ہمیں تو اتنا مشکل اسکور دے دی ہے کہ پتہ نہیں ہم کر بھی پائیں گے یا نہیں، عباس صاحب نے فل پریشانی سے کہا تو ارمان کا کہکا چھوٹ گیا۔ بس مجھ سے اور زیادہ ڈرنے کی ایکٹنگ نہیں ہوتی، عباس صاحب نے کوفت سے ہوا میں ہاتھ بلند کرتے کہا تو لڑکوں کی ٹیم ہنسنے لگی۔ پہلی باری عباس صاحب اور فرحاد نے لی، دونوں جنہوں نے پہلے ہی اوور میں 10 اسکور بنا لی، اور فرحاد جان بوجھ کر آؤٹ ہو گیا، جس کی جگہ سالار آیا، کیونکہ اب ہدا بالنگ کرانے لگی تھی۔ وائفے، میں کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے ذرا بڑوں والی بال کرانا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہارنے سے تمہیں دکھ ہو، تو اچھے سے کرانا، اوکے بیبی؟ سالار نے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے ہدا کے گال تھپتھپائے اور اپنی جگہ جانے لگا، جب ہدا اس کے الفاظ سن کر رک گیا۔ آپ کو تو میں بعد میں بتاؤں گی، دانت پیستے جملہ کہا۔ شوق سے یار تمہارا ہی ہوں، لیکن اکیلے میں، اوکے نا؟ سالار نے اس کے پاس ہوتے آہستہ آواز میں کہا اور جگہ پر گیا۔ ہدا آہستہ سے بھاگ کر آئی اور ایک بال کروائی، جس پر سالار نے آسانی سے چھکا مار دیا، تو درے اور باقی خواتین ایک دائرہ بنا کر کھڑی ہو گئیں۔ شائستہ بیگم اندر سب کے لیے جوس لینے چلی گئیں۔ ہدا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں نے تمہیں اس گیند سے ٹھوک دینا، درے نے خونخوار نظروں سے گھورتے کہا۔ مجھ سے نہیں ہونا، یہ بھی کوئی کام ہے کیا؟ اور وہ بھی سب کے سامنے؟ ہدا نے بلش ہوتے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، بس ایک بار کی ہی بات ہے، درے نے اٹل لہجے میں کہا تو ہدا بے بسی سے بال کو پکڑتے اپنی جگہ پر آئی۔ یہ کیوں لال پیلی ہو رہی ہے؟ ہدا جب بال کرانے لگی تو سالار نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو پل میں سرخ ہو رہا تھا، پھر اگلے ہی لمحے اس کی وجہ بھی نظر آ گئی، جس پر سالار حیران اور پریشان
پریشان سا اپنی جگہ پر منجمد ہو گیا، لیکن پھر آؤٹ کے شور پر ہوش میں آیا۔ یہ چیٹنگ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں نہیں مانتا اسے، تم لوگوں نے چیٹنگ کی ہے۔ ہوش میں آ کے سالار فوراً بول پڑا، واہ میری شیرنی کر دکھایا تو نے، مار گرایا دشمنوں کو، چلو نکلو پتلی گلی سے۔ درے خوشی سے جھومتی ہدا کے گال کو چوم کر ارمان اور سالار پر روب جھاڑتی بولی، جبکہ ہدا بری طرح بلش کرنے لگی۔ یہ آؤٹ ہے ہی نہیں، میں نہیں مانتا، سالار نے کہا تو ارمان نے کھینچ کے اسے کرسی پر بٹھایا۔ بیٹا جی اب یہ سب بولنے کا فائدہ، وہ تو وکٹ لے گئی نا، ارمان نے افسوس سے کہا۔ یار ہدا نے چیٹنگ کی تھی، سالار نے ایک بار پھر بولنا چاہا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ ہم بھی تو تھے وہاں، اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، کچھ بھی نہیں کہا تھا، الٹا تو ہی فریز ہو گیا تھا، ارمان نے اس کی عقل پر ماتم کرتے کہا۔ جب ہدا بال کرانے لگی تو بالکل 1 سیکنڈ پہلے ہدا نے سالار کو سب کی نظر بچا کر فلائنگ کس دی اور ساتھ آنکھ بھی ماری، جس پر وہ حیران رہ گیا۔ کچھ بھی نہیں، اب جا اپنی باری کھیل، سالار نے ہنس کر کہا تو ارمان اپنی باری کھیلنے گیا۔ 5 منٹ کے اندر لڑکوں کی ٹیم نے میچ جیت لیا، بس کھیل لیا، جیت گئے، پڑ گئی ٹھنڈ، ارمان نے طنزیہ کہا تو لڑکوں کی ٹیم نے خوب کہکے لگائے۔ پھر خواتین اندر کھانے کے انتظامات دیکھنے چلیں گی، جبکہ درے موبائل کو ہاتھ میں لیے وہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ حامد کیسا ہے؟ ارمان کی آواز پر درے نے اپنی بائیں جانب دیکھا جو سامنے دیکھ کر اس سے سوال کر رہا تھا۔ ٹھیک ہیں وہ، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ تم خوش ہوش کے ساتھ ارمان نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی وہ خیال رکھتے ہیں، میرا بہت خوش ہوں اور مجھ سے روز بات کرتے ہیں، درے نے مسکرانے کی صحیح کرتے کہا۔ ابھی تو کال نہیں آئی اور نہ ہی اس نے بتایا کہ تمہیں کب لینے آ رہا ہے، اگر وہ بزی ہے تو بتاؤ، ہم چھوڑ آتے ہیں گھر، ارمان نے نارملی کہا۔ مطلب آپ مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہے ہیں ارمان بھائی؟ وہ کچھ نہ سوجا تو وہ مصنوعی خفگی لیے بولی، ارے نہیں درے، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ اکیلے کیسے مینیج کر رہا ہوگا، تمہیں ادھر آئے 2 ہفتے ہونے والے ہیں لیکن اس نے ایک بار بھی یہاں کا چکر نہیں لگایا۔ ارمان نے بات کلیئر کرنی چاہی، وہ بزی ہیں آج کل، لیکن بات وہ مجھ سے روز کرتے ہیں، درے نے فخریہ کہا تو ارمان کسی کام کو کہہ کر اندر کی جانب گیا۔ درے جب سے یہاں آئی تھی ایک بار بھی حامد نے اسے کال نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ یہاں آیا تھا۔ اپنے امی ابو سے تو وہ بارہا کہہ چکی تھی کہ جیسے ہی وہ فری ہوتے ہیں کال کر لیتے ہیں۔ شام کے کھانا سب نے مل کر کھایا اور خوش گپیوں میں ہی مصروف رہے۔ سالار اور ہدا کی شرارتوں کو دیکھ کر درے کو بھی حامد کی یاد آ رہی تھی، کاش وہ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی رہتا، لیکن وہ تو اس کے مزاج کا ہلکا سا نکتہ بھی نہیں تھا، الٹا درے نے خود کو حامد کے مزاج میں ڈھالنا شروع کر لیا تھا۔ ابھی بھی آدھی رات کو وہ موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی کہ شاید ابھی حامد کی کال آئے اور وہ اس سے کہے کہ کل وہ لینے آ رہا ہے، تیار رہے۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد آج درے کا جواب دے گیا۔ اس نے خود ہی نمبر ڈائل کیا لیکن دوسری طرف سے نمبر بزی آ رہا تھا، جس پر درے کے دل میں تکلیف سی اٹھی۔ آفس سے آ کے وہ رات کا کھانا کھا کر کمرے میں آ کے سو چکا تھا۔ ابھی آدھی رات تھی جب اس کا موبائل بجنا شروع ہو گیا تو اس نے کوف سے نمبر دیکھا جہاں مشی لکھا آ رہا تھا۔ یا اللہ، اس کو کب عقل آئے گی، منہ میں ہی بڑبڑاتے اس نے کال پک کی۔ ہیلو سر، آپ جو بھی ہیں پلیز جلدی سے ہاسپٹل پہنچ جائیں کیونکہ یہ جن کا موبائل ہے انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ موبائل کان سے لگاتے ہی اسے جو خبر سنائی دی وہ اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ اف خدایا، یہ کیا کر دیا لڑکی، آپ مجھے ہاسپٹل کا ایڈریس بتا دیں، میں بس ابھی پہنچ رہا ہوں، اس نے عجلت میں کہا اور ڈریسنگ میں جا کے جلدی سے چینج کیا تاکہ فوری طور پر اسپتال پہنچ پائے۔ تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ بھاگتا ہوا اسپتال کے کوریڈور سے گزرا اور ریسیپشن میں روم نمبر پوچھ کر کمرے میں جانب بھاگا۔ جب وہ روم کے باہر پہنچا تو دیکھا کہ اندر مشی نیم مردہ حالت میں بیڈ پر بے سود لیٹی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نے اپنی کلائی کاٹنے کی کوشش کی تھی اور اس کے نروس بریک ڈاؤن بھی ہوا جس کی وجہ سے کوئی پریشانی تھی۔ مجھے تم سے اس حرکت کی بالکل بھی امید نہیں تھی کہ تم اس حد تک جا سکتی ہو۔ جب ڈاکٹر اس سے ملنے کی اجازت دی تو وہ چلتا اس کے بیڈ کے قریب آیا اور مایوسی سے گویا ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں ہلکی سی کھولی۔ میں نے پہلے ہی تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، تلخی سے مسکرا کر کہ ہلکی آواز میں گویا ہوئی۔ تبھی مشی کی ماما روم میں داخل ہوئی تو حامد ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ سب اس کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ ایسا کرنے سے کیا ملے گا اسے؟ حامد نے ایک شکوہ کناں نظر مشی پر ڈالتے کہا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں بیٹا، میرے بس کی بات نہیں، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھے نہیں پتا کب میرا بلاوا آ جائے، اس کی الگ سے پریشان ہو رہی ہوں، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ مشی کی ماما حامد کو یونیورسٹی کے زمانے سے جانتی تھی کیونکہ وہ دونوں اکٹھے پڑھتے تھے اور مشی کی ماما یہ بھی جانتی تھی کہ حامد یونیورسٹی میں مشی کو پسند کرتا تھا، لیکن مشی کے دل میں تب ایسی کوئی جذبات نہ تھے۔ لیکن اب وہ ہاتھ دھو کے حامد کے پیچھے پڑی تھی۔ آپ مجھے اپنا بیٹا مانتی ہیں نا، تو کیوں ایسی باتیں کرتی ہیں؟ حامد نے ان کے ہاتھوں
ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا، بیٹا میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی، میں تمہاری ساری زندگی مشکور رہوں گی اگر تم اسے اپنا لو، یہ اپنی ماں کی التجا ہی سمجھ لو بیٹا۔ انہوں نے امید کے تحت حامد کو دیکھتے کہا، جو صدمے سے انہیں دیکھ رہا تھا، جو جانتے ہوئے بھی وہ شادی شدہ ہے پھر بھی اسے اپنی بیٹی سے شادی کرنے کا کہہ رہی تھی۔ بار بار کال کرنے پر بھی جب حامد نے اس کا فون نہیں اٹھایا تو اسے ٹینشن ہونے لگی اور ٹہلنے لگی کہ تھوڑی دیر بعد کوشش کرے گی، لیکن مسلسل ٹرائی کرنے پر بھی اس نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر آخر پہ فون ہی بند ہو گیا۔ درے نے ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت اسے سالار کو تنگ کرنا مناسب نہ لگا اور وضو کرنے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ، میں نے کتنے دن ہو گئے تھے آپ سے بات نہیں کی، تو کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ 2 نفل ادا کر کے وہ اپنی پرانی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور آسمان کو دیکھنے لگی۔ میں روز نماز پڑھ کر آپ کو یاد تو کرتی تھی لیکن آپ سے بات نہیں ہوئی کر پاتی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، اس نے مایوسی سے آسمان کی طرف دیکھتے کہا، میں نے اپنے رشتے کو پورا نبھانے کی کوشش کی ہے اور اس کو نبھا بھی رہی ہوں، میں نے کوئی بے وفائی نہیں کی۔ مان بھائی کو میں نے پسند ضرور کیا تھا لیکن اب میں ان کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتی۔ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو باندھے اس نے سر پر رکھتے کہا، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، بس اب آپ ایسا کر دیں کہ وہ بھی میرے ساتھ خوش ہو جائیں، ورنہ اس طرح تو مجھے گناہ ملتا رہے گا نا۔ اس نے بچوں کی معصومیت لیے اللہ سے فریاد کی اور مسکرا دی، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے گا اللہ تعالیٰ کو۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھی اور اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، لیکن سونے سے پہلے اس نے ایک بار پھر حامد کے نمبر ڈائل کیا جو ابھی بھی بند آ رہا تھا۔ اس نے مایوسی کے ساتھ موبائل کو دیکھا اور سائڈ پر رکھ کر سو گئی۔ اب اس کو کیا خبر تھی کہ آنے والے دن اس کے لیے کیا قیامت لانے والے ہیں، جبکہ وہ تو اپنے اللہ سے اپنی خوشی کی دعائیں مانگ کر سوئی تھی۔ حامد صبح کے 7 بجے گھر واپس آیا تھا اور آتے ہی بغیر کسی سے بات کیے اپنے کمرے میں بند ہو گیا اور رات کی کارروائی کے بارے میں سوچنے لگا۔ جب اس نے مشی کی ماما کو منع کیا نکاح کرنے سے تو وہ اس کے ہاتھ جوڑ گئی، رونے لگی۔ ان کے لاکھ کہنے پر حامد نے ایمرجنسی میں اپنے 2 دوستوں کو بلایا رات کے وقت اور ان سے نکاح کی تیاری کا کہا۔ اس دوران درے کی کئی بار کالز آ چکی تھیں لیکن حامد نے اس کی جانب توجہ دینا ضروری نہ سمجھا۔ صبح فجر کے نماز کے وقت وہ اپنے ساتھ قاضی صاحب کو لائے اور حامد اور مشی کا نکاح ہو گیا۔ مشی تو بہت خوش تھی، البتہ حامد کے دوستوں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا درے کو دھوکہ نہ دے، لیکن اس نے یہ کہہ کر انہیں چپ کرا دیا کہ وہ مشی کی ماں کے ساتھ سامنے مجبور ہے، لہٰذا ان کے دوست بھی خاموش ہو گئے، لیکن انہوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی۔ مشی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ وہ درے کے ساتھ ساری زندگی بھی رہنے کے لیے تیار ہے، وہ اس کے ساتھ بہن بن کر رہے گی اور اسے کوئی شکایت نہیں ہوگی مشی سے۔ لیکن حامد نے بھی کسی کو ابھی کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا کہ جب وہ خود ذہنی طور پر تیار ہو جائے گا تب بتائے گا، تب وہ سب کچھ سے سوچے گا۔ اور اس رشتے کے بارے میں حامد نے بھی مشی اور اس کے ماما کو ان کے گھر چھوڑا اور مشی نے اس سے زبردستی یہ وعدہ بھی لیا کہ وہ اسے جلدی اپنا گھر لے جائے گا۔ حامد مشی کو شروع سے ہی چاہتا تھا۔ مشی ایک ماڈرن قسم کی لڑکی تھی لیکن کبھی بھی اس نے کسی لڑکے کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ وہ بہت کانفیڈنٹ لڑکی تھی، ہر ایک سے نظریں ملا کر بات کرنے والی۔ حامد کو اس کا یہ حوصلہ بہت پسند تھا۔ پھر یہ پسند محبت میں بدلتی چلی گئی اور حامد نے ایک دن اپنی طبیعت کے خلاف جا کے مشل کو پرپوز کیا، جس کے بدلے میں اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے کبھی بھی حامد میں دلچسپی نہیں رہی تھی، وہ بس اسے اپنا ایک کلاس فیلو مانتی تھی۔ تب حامد نے کچھ بھی نہ کہا اور خاموش ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی بات چیت شروع ہوئی تو وہ دوست بن گئے۔ تب حامد نے ایک اور بار کوشش کی کہ شاید مشل کے خیالات تبدیل ہو گئے ہوں، لیکن جب حامد نے اسے پرپوز کیا تو مشی نے غصے میں آ کے اسے سب کے سامنے تھپڑ مار دیا اور اس کی بے عزتی کی کہ وہ اس کی دوستی کو غلط مطلب دے رہا ہے۔ یہ ان کا آخری سال تھا یونیورسٹی میں۔ حامد نے آخری دن چپ چاپ نکال لیے اور مشی پڑھائی سے فارغ ہو کے امریکہ چلی گئی، جبکہ اپنی خالہ کے پاس۔ وہاں اس کی خالہ جات کے ساتھ کافی حد تک لگاؤ ہو گیا، لیکن وہ اس کے کزن کی طرف سے مخلص محض وقت گزاری تھا اور کچھ نہیں۔ جلد ہی ان کے کزن نے اسے دھوکہ دے کر چھوڑ دیا اور اس کے پرپوزل کو بھی 2 بار ٹھکرایا۔ پھر اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ اس نے حامد کے ساتھ غلط کیا تھا اور اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا۔ یہ بھی احساس ہوا کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، اس لیے وہ 3 سال بعد امریکہ سے واپس آئی تھی اور حامد کے لیے اس سے بار بار ملتی تھی کہ اسے راضی کر سکے کہ وہ اسے اپنا لے۔ امریکہ سے آنے کے بعد 1 مہینہ اس نے حامد کو ڈھونڈنے میں لگایا، پھر اس نے حامد کی پرانے نمبر پر رابطہ کیا تو ہو گیا جو اس نے اپنی خوش قسمتی سمجھی۔ اس طرح حامد کو اس سے ملاقات کے لیے بلایا اور اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ اس سے رابطہ نہ چھوڑے۔ حامد نے اپنی دوستی بحال کر لی، لیکن مشی کی پھر سے اس کی طرف پیش قدمی پر وہ بہت پریشان کن بات تھی۔ حامد نے نزدیک اب وہ اس کے لاکھ ضد اور بیجا ہٹ دھرمی کی وجہ سے نکاح کے لیے ماننا پڑا، ورنہ اس لڑکی کا کیا بھروسہ کہ پھر سے خود کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ابھی بھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب روم کا دروازہ نوک ہوا تو اس نے اجازت پہ نوشین اندر داخل ہوئی۔ بھائی آپ کہاں تھے ساری رات؟ ہم اتنا پریشان رہے کہ نہ جانے آپ کہاں ہوں گے، نوشین نے پریشانی سے اندر داخل ہوتے پوچھا تو حامد سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں، ایک میرا دوست اسپتال میں ایڈمٹ تھا، بس اسی کے پاس تھا میں۔ حامد نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھرتے کہا،
آج آپ آفس نہیں جائیں گے کیا؟ نوشین نے ڈرتے پوچھا کہ کہیں حامد کو برا نہ لگ جائے، لیکن حامد نے اپنا سر نفی میں ہلایا، نہیں آج نہیں جاؤں گا، میں بہت تھک گیا ہوں، اب آرام کروں گا۔ اتنا سا کہہ کر بستر پر گر گیا تو نوشین اسی کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے نکلنے کے کچھ ہی دیر بعد حامد گہری نیند سو گیا۔ درے کو صبح 9 بجے آنکھ کھلی۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے ابھی اس کی آنکھ بھی لیٹ ہی کھلی تھی۔ سب سے پہلے فریش ہو کر آئی اور ناشتہ کیا اور پھر تھوڑی دیر کے لیے ہدا کی طرف چلی گئی۔ آج یونیورسٹی سے بھی چھٹی تھی۔ ہدا سے تھوڑی دیر گپے لڑانے کے بعد وہ واپس گھر آ گئی۔ گھڑی اب دوپہر کا 1 بجا رہی تھی۔ اس نے پھر سے حامد کو کال کی، اب کی بار نمبر آن تھا لیکن کوئی کال نہ اٹھا رہا تھا۔ پھر تھک کر ہدا ہار کر درے نے خود سلار کو کہا کہ حامد بزی ہے تو وہ اسے گھر چھوڑا، جس پر وہ راضی ہو گئی۔ شام کو درے تیار ہوئی، سب سے مل کر وہ سلار کے ساتھ روانہ ہوئی۔ دل تو اس کا بھی بہت نہیں تھا کہ ان سب کو چھوڑ کر جانے کا، لیکن اپنا گھر بھی تو دیکھنا تھا نا۔ اگر وہ کچھ دن اور یہاں رہتی تو کیا پتا اس کا شوہر جو پہلے ہی اس سے رابطہ نہیں کر پا رہا تھا بعد میں تو بھول ہی جانا تھا کہ اس کی کوئی بیوی بھی ہے۔ دوسری طرف حامد جب اٹھا تب بھی مشی کی ماں نے کال آنے لگی، جس کو ریسیو کرتے ہوئے اٹھا تو انہوں نے بتایا کہ مشل کھانا نہیں کھا رہی صحیح سے، تو حامد سرد آہ بھرتا رہ گیا اور ان کو آنے کا کہہ کر کال کاٹ گیا۔ درے جب گھر پہنچی تو نوشین اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ البتہ سریا بیگم بھی ٹھیک سے ملی تھی لیکن ان کو ملنے پہ گرم جوشی نہیں تھی، شاید گھر جلدی نہ آنے کی وجہ سے۔ نوشین تمہارے بھائی کہاں ہے؟ درے نے جب رہا نہیں گیا تو بے ساختہ ہی پوچھ بیٹھی، جس پر نوشین نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ او ہو، تو بھائی کی یاد آ رہی تھی اس لیے آئی ہیں، ورنہ کہاں آپ کا دل لگنا تھا ادھر، نوشین نے شرارت سے کہا تو درے مسکرا دی۔ اچھا مذاق چھوڑو اور مجھے سیریس ہو کے بتاؤ، درے نے اس کی کمر پر ایک لگاتے کہا۔ اچھا نہ بتاتی ہوں، ان کے کسی دوست کی طبیعت نہیں ٹھیک تو وہ اسپتال گئے ہیں اپنے دوست کے پاس، اب کی بار نوشین نے سنجیدگی سے جواب دیا تو درے نے سر ہلایا۔ کافی دیر اس سے باتیں کر کے اپنے روم میں آئی اور اپنی چیزیں ان کی جگہ پر رکھنے کے بعد حامد کا انتظار کرنے لگی، لیکن اس کا انتظار طویل سے طویل تر ہوتا گیا، پھر تھک ہار کر وہ سو ہی گئی۔ حامد یار آج میرے پاس ہی رک جاؤ پلیز، مشی نے ساتھ چلتے کہا۔ ابھی وہ دونوں رات کا ڈنر کرنے باہر آئے تھے اور وہ بھی مشی کے اصرار پر۔ تم پھیل نہیں گئی نکاح کے بعد؟ حامد نے آنکھیں دکھاتے مصنوعی غصہ کرتے کہا۔ حق ہے میرا، تم بس آج کی رات میرے پاس ہو، کہیں نہیں جا رہے، ویسے بھی کون سا تمہاری پہلی بیوی گھر پر موجود ہے۔ مشی کو اس کی بات پر حامد کی توجہ ایک پل کے لیے درے کی طرف گئی کہ اس نے 2 ہفتوں سے اسے ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا تھا، جبکہ 2 دنوں سے مسلسل درے کی کالز آ رہی تھیں جنہیں وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں رک جاؤں گا، لیکن تم پھر اس طرح ضد نہیں کرو گی کہ کھانا نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، حامد نے تنبیہ کرتے کہا تو مشی کھلکھلا اٹھی۔ جی اب تم پاس ہو گئے تب ضد کہاں ہوگی، اسے کندھے پر سر رکھتے مشی نے پیار سے کہا تو حامد مسکرا دیا۔ حامد یہ بھول گیا تھا کہ اس کی ایک پہلے بھی بیوی ہے جو چاہت سے اس کے لیے اس کا انتظار کر رہی ہے، اسے مسلط نہیں کیا گیا تھا بلکہ رشتہ مانگ کر بیاہ کر لایا گیا تھا۔ حامد بھول گیا تھا کہ وہ اپنے مزاج کے خلاف جا کے اس کی پسندیدگی کو فوقیت دے رہی ہے، وہ بھول گیا تھا کہ اس کی پہلی بیوی اپنے تمام تر جذبات اس کے لیے رکھتی ہے، اس سے اپنا آپ مار کر اپنے شوہر کے مزاج کے مطابق خود کو ڈھالا تھا، لیکن بدلے میں اسے کیا ملنے والا تھا؟ رسوائی، بے وفائی، بٹی ہوئی محبت جو شاید پہلے سے ہی اس کی محبت نہیں تھی، اور ایک عدد سوکن۔ صبح درے کی آنکھ کھولنے پر بھی اسے حامد کمرے میں نظر نہیں آیا تو وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کے نیچے آئی اور سریا بیگم سے دریافت کیا، امی حامد رات کو آئے تھے کیا؟ اس نے جھجک کر پوچھا۔ تم بیوی ہو اس کی، تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کا امی کا موڈ اچھا خاصا بگڑا ہوا لگ رہا تھا درے کو، جس کی وجہ سے نہ جان سکی اور سحر کو کہا کہ وہ اسے پک کر لے۔ بجھے دل کے ساتھ وہ یونیورسٹی گئی۔ حامد کا اس سے بات نہ کرنا اسے دکھ دے رہا تھا، وہ ایسا کیوں کر رہا تھا وہ اس کی وجہ نہیں جانتی تھی، بس اس کی دعا تھی کہ اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے محبت اور خلوص پیدا ہو جائے۔ خود کو ایسی سوچوں سے دور رکھنے کے لیے درے نے سحر کے ساتھ مل کر خوب ہنگامے کیے کلاس میں۔ ابھی وہ کلاس سے باہر نکلی تو اسے عاصم آتا دکھائی دیا، جس کو دیکھ کر درے سوچ میں چلی گئی کہ وہ کیوں اب آیا ہے۔ کیسی ہیں آپ؟ اس سے پہلے کی طرح نارملی سے بات کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ دراصل مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، کیا ہم کہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ اس نے جھجکتے بات شروع کی۔ دیکھیں ہم میں جو بھی بات تھی وہ اب آپ سے کلیئر کر چکی ہے، پھر آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ درے نے ماتھے پر بل لیے کہا۔ جی میں جانتا ہوں سب کو، لیکن یہ بات الگ ہے جو مجھے لگا کہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ سائم میں پھر اپنی بات پر زور دیا تو درے کو ایک پل کے لیے لگا کہ وہ اس کی بات سن لینی چاہیے۔ اوکے ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ قریب ہی پڑے بینچ کی جانب اشارہ کیا تو سائم سر ہلا کر اب بیٹھ گیا، جبکہ درے بھی فاصلے پر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میری بات کا یقین کریں گی یا نہیں، لیکن میں جو بھی کہوں گا اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، میں بس آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں ایک ریسٹورنٹ اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا تو میں نے وہاں آپ کے ہسبینڈ کو دیکھا۔
سائم نے تحمل سے بات کہنا شروع کی۔ آپ میرے ہسبینڈ کو جانتے ہیں؟ درے نے اس کی بات کو کاٹ کر کہا۔ جی نہیں، جانتا نہیں ہوں، لیکن دیکھا ضرور تھا آپ کے ساتھ ان کو۔ آپ ایک بار میری پوری بات سن لیں، اس نے جیسے التجا کی۔ آپ کے ہسبینڈ وہاں شاید کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کافی دیر بعد وہاں ایک عورت آئی۔ ان دونوں کی بات کرنے کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی آفس کی کوئی کولیگ ہو، لیکن مجھے نہیں لگا، کیونکہ وہ آپ کے ہسبینڈ کو بار بار ایک چیز کے لیے راضی کر رہی تھی۔ شاید یہ میرا وہم لیکن میں نے کل رات بھی ان کو ساتھ دیکھا تھا، وہ بھی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے۔ میرا سب بتانے کا آپ کو ہرگز مقصد نہیں کہ میں آپ کے رشتے میں درار ڈال رہا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، اسی لیے جو دیکھا آپ کو بتا دیا۔ سائم نے ایک ہی بار میں ساری بات کہہ دی اور درے کے چہرے کو دیکھنے لگا، جس سے وہ اندازہ نہ لگا سکا کہ وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ مجھے بتایا۔ شاید وہ ان کی کزن ہو، آپ بے فکر ہو جائیں اس معاملے میں، درے نے بظاہر مسکرا کر کہا، لیکن اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھی اور اپنی کلاس میں چلی گئی۔ آف ٹائم تھا تو اس نے حامد کو کال کرنی چاہی، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ہدا کو ارمان لینے آیا تو اس نے درے کو بھی دکھا۔ درے آؤ، میں چھوڑ دوں، شاید حامد بزی ہو کسی کام میں۔ ارمان نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی آفر دی تو درے ناچار اس کے ساتھ بیٹھ گئی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ اس کے ذہن میں تو بس سائم کے الفاظ گونج رہے تھے کہ حامد کسی لڑکی کے ساتھ، وہ بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، تو کیا وہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں یا مجھ سے خوش نہیں؟ درے نے خود کو دل میں مخاطب کیا تو آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ سارے راستے وہ خاموش رہی۔ ہدا نے بات کرنا بھی چاہی، لیکن اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ سر میں درد ہے۔ گھر پہنچی تو سیدھا اپنے روم میں آ کر بند ہو گئی اور ضبط کیے آنسو بہہ نکلے۔ مسلسل 2 ہفتے سے اس نے حامد کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی بات کی تھی۔ کافی دیر بعد جب خود کو سنبھالا تو نیچے گئی۔ نیچے سریا بیگم کے پاس سائمہ بھی بیٹھی تھی، جو کسی بات پہ مسکرا رہی تھی اور سریا بیگم اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ درے بھی اس کے پاس گئی اور اس کا حال چال پوچھا۔ میں تو بہت خوش ہوں، اب تو خوش ہونا بھی چاہیے ورنہ میرے بچے پہ برا اثر پڑے گا، سائمہ نے گردن اکڑا کر کہا تو درے نے خوشگوار حیرت ہوئی۔ بہت مبارک ہو آپ کو، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی خوشیاں دے، آمین۔ درے اپنا غم بھول کر اس کی خوشی میں شامل ہوتی ہوئی بولی تو سائمہ نے منہ بنا کر دیکھا۔ شکریہ بہن، لیکن تم بھی کوئی خوشی کی خبر سنا دو اس گھر کو، یا کوئی ارادہ نہیں تمہارا؟ سائمہ کو کافی بگڑے لہجے میں کہا تو درے چپ ہو گئی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، درے نے آہستہ آواز میں کہا۔ پتہ نہیں میں کب یہ خوشخبری سنوں گی کہ حامد کی بھی اولاد ہوگی اور وہ اس دنیا میں آئے اور مجھے دادی کہے، یا شاید میں یہ خواہش لے کر ہی مر جاؤں۔ انہوں نے درے کو دیکھتے کہا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ درے نے تڑپ کر کہا تو سریا بیگم نے آنکھیں گھمائیں۔ ارے جاؤ بی بی، جانتے ہیں ہم یہ بڑے گھر کی لڑکیوں کے اپنے چوچلے ہوتے ہیں کہ کہیں ان کی عمر نہ زیادہ لگنے لگ جائے بچوں کے بعد، کہیں وہ موٹی نہ ہو جائے۔ اگر تم نے کوئی خوشخبری سنانی ہوتی تو اب تک سنا چکی ہوتی۔ ارے سائمہ بھی تو تمہاری شادی کے ساتھ ہی شادی ہوئی تھی نا، تو دیکھو اللہ نے اسے کیسی خوشی سے نوازا، اور یہاں تم ہو جس کو کہیں آسان ہی نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے اپنے الفاظوں کو تیر چلائے تو چلاتی ہی چلی گئیں، یہ جانے بغیر کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں تو کہتی ہوں چیک اپ کروائیں، اس کا کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ سائمہ نے بھی اپنی طرف سے مشورہ دیا تو درے نے تڑپ کر سر اٹھا کر سائمہ کی جانب دیکھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ابھی شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے جو آپ مجھے ایسا کہہ رہی ہیں؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، وہ جب چاہے مجھے اس نعمت سے نوازے۔ درے نے آنکھوں میں نمی لیے کہا۔ اس کی باتیں اسے کمزور کر رہی تھی۔ تم آج ارمان کے ساتھ آئی ہو، کیوں؟ جب اس کی جواب نہ مل سکا تو دوسری بات لے کر اس پر چڑھ دوڑی۔ ان کا فون بن جا رہا تھا کل سے اور میں لیٹ ہو رہی تھی تو ارمان بھائی نے کہا کہ وہ مجھے چھوڑ دیں گے، اس لیے ان کے ساتھ آئی۔ درے نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھنے لگی، کیونکہ ان کے پاس بیٹھنے کی اور ان کی جلی کٹی باتیں بالکل بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ اکیلی آئی ہو اس کے ساتھ؟ سائمہ نے مشکوک نظروں کو گھورا تو درے کا دل ڈوب سا گیا، مطلب یہ کہ وہ ابھی بھی قصوروار تھی۔ نہیں، خدا ساتھ تھی میرے۔ اتنا کہہ کر وہ بغیر ان کی سنے کچن میں چلی گئی، اپنے لیے کچھ کھانے کے وہ بنانے لگی۔ سائمہ شام تک رہی تھی اور اس کا شوہر ہارون نے آنے کے بعد وہ کھانا کھا کر گئی تھی۔ درے رات کو بیڈ پر بیٹھی کتابیں لے کر پڑھ رہی تھی، جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو دیکھا حامد کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ درے خوشی سے اس کی جانب بڑھی اور اس سے ملنا چاہا، لیکن حامد کے الفاظوں نے اسے وہیں ساکت کر دیا۔ تم ارمان کے ساتھ کیوں آئی تھی آج گھر؟ اس کے سرد لہجے میں درے کی جانب دیکھتے پوچھا تو درے کا دل خون کے آنسو رویا، مطلب اتنے دنوں بعد ملے تھے اور اس سے بھی حامد اس سے سوال کر رہا تھا۔ وہ آپ کال نہیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مجھے چھوڑ دیتے ہیں، درے نے مجرموں کی طرح سر جھکا کر جواب دیا۔ درے کو آج کل ویسے بھی اپنا آپ ایک مجرم ہی کی طرح لگ رہا تھا جو سب کی صفائیاں پیش کر رہی تھی۔ آئندہ میں نہ سنوں کہ تم اس ارمان کے ساتھ گھر آئی ہو۔ اگر اتنا ہی شوق چڑھا ہے تو سلار کو کال کر لیا کرو، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تو درے کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ میں خیال رکھوں گی
گی، مری آواز میں کہتے اپنی جگہ واپس گئی اور کتابیں سمیٹنے لگی۔ آپ کیسے ہیں؟ جب حامد بھی اپنی جگہ پر آ کر لیٹا تب درے نے ہلکی سی آواز میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کروٹ بدل گیا، مطلب صاف تھا کہ وہ بات نہیں کرے گا، جبکہ درے بھی دوسری طرف اپنا رخ کیے رونے لگی۔ مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں کیسی ہوں، اتنے دن یاد کیا کہ نہیں، کیا میں اتنی ہی فالتو چیز ہوں ان کے لیے کہ وہ مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے؟ اس نے دکھ سے سوچا اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جانتی تھی کہ نیند اتنی آسانی سے نہیں آنے والی۔ صبح درے کے اٹھنے سے پہلے ہی حامد اٹھ گیا تھا تو درے جلدی جلدی اٹھ کر فریش ہو کر یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئی اور نیچے گئی کہ حامد کے لیے ناشتہ بنا سکے۔ امی لائے، میں ان کے لیے ناشتہ بنا دوں۔ درے نے جب ثریا بیگم کو ناشتہ بناتے دیکھا تو ان کے پیچھے ہٹنے کو کہا تو وہ آرام سے ہٹ گئیں۔ درے مسکرا کر حامد کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ جب وہ اپنے میکے گئی تھی تب اس نے ناز بیگم کے ساتھ مل کر کافی کچھ چیزیں بنانا سیکھ لی تھی، جبکہ ناشتہ وہ پہلے ہی بنانا جانتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت تھا۔ آپ کے لیے کیا لاؤں؟ جب حامد نے ناشتہ تیار ہو گیا تو درے نے اپنا رخ ثریا بیگم کی طرف موڑتے کہا۔ نہیں، میں ابھی نہیں کروں گی، تم لوگوں کے جانے کے بعد فری ہو کر کروں گی۔ انہوں نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا تو درے نے سر ہلایا۔ پھر وہ حامد کا ناشتہ لے کر باہر ٹیبل پر رکھنے آئی، لیکن حامد کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ درے وہیں کھڑی اس کو فون کال ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ کال ختم ہونے کے بجائے باہر نکلتا چلا گیا۔ تیار وہ پہلے ہی تھا، اب شاید ایسے ہی آفس جانے والا تھا۔ درے نے پیچھے سے آواز بھی دی ناشتہ کرتے جائیں، لیکن وہ انسنی کرتا باہر چلا گیا۔ درے کا موڈ ایک بار پھر سے اداس ہو گیا اور بے دلی سے اٹھ کر خود ہی وہ ناشتہ کرنے لگی جو اس نے چاہت سے حامد کے لیے بنایا تھا۔ دفعتاً اس کے دماغ میں سائم کی بات گونجی۔ کیا واقعی وہ کسی اور لڑکی میں انوالو ہے؟ اس نے اپنے دل میں سوچا۔ نہیں، ایسا کیوں کریں گے حامد؟ انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ میں اچھی ہوں، تو وہ کیوں باہر کہیں کسی اور کے پاس جائیں گے؟ اس نے اپنے آپ کو سمجھانا چاہا، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ جو ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا، حامد نے اسے صحیح طریقے سے ایک بار بھی بات نہیں کی تھی، اور درے بار بہانے تلاش تھی کہ اسے کھل کر بات کر لے، لیکن اسے فرصت کہاں تھی۔ اس دوران بھی ایک دو بار سے ساری رات گھر نہیں آیا تھا، مشی کے پاس ہوتا تھا۔ اب جب اسے اپنی پہلی محبت مل چکی تھی تو وہ کیوں اپنی انچاہی بیوی پر توجہ دیتا؟ یہ حامد کا خیال تھا، اس لیے وہ زیادہ تر مشی کے ساتھ ہوتا تھا۔ ابھی بھی وہ اسی کے ساتھ باہر لنچ کر رہا تھا جب اس نے درے کو ارمان کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا دیکھا۔ یہ دیکھ کر حامد کا پارا ہائی ہو گیا اور ضبط کے یہ بیٹھا رہا، لیکن وہ خود ہی کسی کام کا بول کر وہاں سے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ جب گھر پہنچا تبھی ارمان کی گاڑی سے درے نکلتی ہوئی نظر آئی اور وہ ایک ہی جھٹکے میں اس تک پہنچا۔ جب پہلی بھی منع کیا تھا تو کیوں اس کے ساتھ گھر آئی؟ اس نے غصے سے درے کے بازو سے پکڑ کر رخ اپنی طرف کرتے پوچھا، جس پر درے کی اچانک چیخ نکل گئی۔ حامد، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ درے نے اپنے بازو کو اس کی گرفت سے نکالنا چاہا، جبکہ ہدا پریشان اور حیران سی حامد کا یہ رویہ دیکھ رہی تھی۔ ارمان ایک ضروری کال سننے کے لیے تھوڑا فاصلے پر تھا۔ جواب دو مجھے اس بات کا، تم پھر اس کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ کیا پرانا پیار جاگ گیا ہے پھر سے؟ حامد کے طنز کے تیر چلاتے کہا تو درے کو ایک بار پھر اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ اس کا شوہر کیا کہہ رہا ہے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بے یقینی سے حامد کو دیکھنے لگی۔ جب درے نے کوئی جواب نہ دیا تو حامد نے اس کے بازو پر گرفت اور مضبوط کی، جس پر درے کی ہلکی سی سسکی نکلی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ حامد، چھوڑو اسے، پہلے ہی اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اور اگر اتنا ہی غصہ آ رہا ہے اس کے ہمارے ساتھ آنے پہ تو اپنی ذمہ داری بھی نبھانا سیکھو۔ اگر فرصت ملے کسی سے تو کال پہ ایک نظر، موبائل پر ایک نظر گھمانا، جہاں اس نے تمہیں کتنی کالز اور میسیجز کیے ہیں، اور اس کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک، اسے لے جاؤ۔ ہدا نے غصے سے آگے بڑھتے درے کو حامد کی گرفت سے آزاد کروایا، اور حامد کو بھائی کہنے کی غلطی نہیں، کیونکہ وہ حامد کو مشی کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ ارمان اپنی کال ختم کر کے ان کے پاس آیا اور ہدا کے آخری الفاظ سن چکا تھا، اس لیے اس نے پوچھنے لگا، تم ہمارے معاملے میں دور رہو تو بہتر ہے، اور چلو تمہاری طبیعت میں ٹھیک کرتا ہوں۔ حامد نے انگلی اٹھا کر ارمان اور ہدا کو کہا اور درے کا بازو پکڑنا چاہا۔ جب ارمان آگے آ گیا، تمیز سے بات کرو درے سے، تمہاری کوئی غلام نہیں ہے، عزت سے آئی ہے یہاں تو بہتر یہی ہے کہ اپنے الفاظ پر غور کرو، ورنہ جس سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں دوبارہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ارمان نے غصے سے سرخ پڑتے اس کے منہ کی طرف اشارہ کرتے کہا، تمہیں کیوں مرچی لگ رہی ہے، اور تم ہوتے کون ہو میری بیوی کو درے کہنے والے؟ تم جیسے بہت سے دیکھے ہیں میں نے جو دوسروں کی بیویوں پہ نظر رکھتے ہیں، اب نکلو یہاں سے آئے بڑے۔ حامد نے طنزیہ ہنسی ہنستے کہا، جبکہ درے کو وہاں کھڑا رہنا مشکل لگنے لگا۔ اپنے آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے، بے یقینی تھی کہ اس کا شوہر اس پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ حامد، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بس مجھے گھر چھوڑنے آئے تھے، درے نے ہمت کرتے آگے بڑھ کر کہا۔ جب حامد نے غصے سے پاگل ہوتے ایک تھپڑ درے کے منہ پر جڑ دیا، جس پر درے کو لگا کہ اب اس کی دنیا گھوم گئی ہے۔ ہدا نے اگر بر وقت سنبھالا نہ ہوتا تو تب تک وہ زمین پر گری ہوتی، جبکہ ارمان بھی دیکھ کر حامد پر برس پڑا، اس کے منہ پر مکے برسانے لگا۔ کمینے، تجھے اپنے گھر کی عزت دی، تو ہمارے سامنے یہ سلوک کر رہا ہے؟ اس کو مسلسل مارتے ارمان نے اپنی بھڑاس نکالنی چاہی۔ جب درے ہوش میں آتی ارمان کے پیچھے کر گئی۔ آپ کون ہوتے ہیں میرے شوہر پر ایسے ہاتھ اٹھانے والے؟ بیوی ہوں میں، ان کی حق رکھتی ہوں، وہ مجھے جیسے چاہیں وہ سلوک کریں میرے ساتھ، آپ جائیں یہاں سے۔ درے ارمان پر چیختی ہوئی بولی تو ارمان نے صدمے سے اسے دیکھا، جیسے اس کا دماغی توازن درست نہ ہو، لیکن درے ابھی وہ کچھ
بولتا کہ درے نے اور بات کاٹی، مر گئی درے نہیں ہوں میں درے، جائیں یہاں سے پلیز، خدا کا واسطہ آپ کو خدا لے جاؤ انہیں۔ درے نے روتے کہا، ہاتھ جوڑے کہا تو خدا کی طرف ہو کے کہا تو جو اس نے آنکھوں میں آنسو لیے دیکھ رہی تھی، درے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ خدا نے روتے کہا، درے کا ہاتھ تھامنا چاہا جو اس نے پیچھے قدم لیے روک دیا، پلیز خدا لے جاؤ انہیں، میں اور تماشا نہیں چاہتی۔ درے نے لرزتے وجود کے ساتھ التجا کی اور بغیر کچھ سنے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، دنیا جیسے گھوم گئی تھی۔ ہمت کر کے اپنے کمرے تک آئی اور اسے اندر سے لاک کر لیا۔ چلو یہاں سے، اسے میں بعد میں دیکھ لوں گا، ارمان نے غصے سے خدا کو کہا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ درے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، زندگی کون سے امتحان میں ڈال رہی ہے۔ وہ وہیں روتے روتے نیچے بیٹھ کر سو گئی، جبکہ حامد گھر سے نکلتا چلا گیا بغیر درے کی خبر لیے۔ خدا سے ارمان کو یہ سب گھر بتانے سے منع کیا تھا کہ ہم خود کوئی اس بات کا حل ڈھونڈتے ہیں، تو ارمان کے لاکھ اختلاف پر خدا نے اسے نہ بتاتے ہی آمادہ کر لیا۔ اگلے دن درے یونیورسٹی نہیں آئی تھی اور نہ ہی حامد گھر آیا تھا۔ ثریا بیگم نے بات بات پہ درے کو تانے دیے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کا بیٹا گھر نہیں آ رہا، اوپر سے اس کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی تھی، لیکن پھر یہاں پرواہ کس کو تھی؟ بس ایک نوشین تھی جو اس کے کھانے پینے کا پوچھ رہی تھی۔ ایک دن بعد جب درے یونیورسٹی آئی تو اس کی طبیعت یہاں بہت خراب ہو گئی، تو خدا کو اصرار کرنے پر وہ پاس ہی لیڈی ڈاکٹر کے کلینک آئی۔ رپورٹس آنے پر ابھی ٹائم تھا، تو وہ درے کو ضد کی کہ اسے گھر جانا ہے، جبکہ خدا کو اس کی حالت کو مد نظر رکھتے اسے سحر کے ساتھ بھیج دیا۔ ارمان کے ساتھ بھیجنے کی وہ غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے سحر کے ساتھ بھیجنا اسے بہتر لگا، جبکہ خود وہ رپورٹس کے انتظار میں بیٹھ گئی کہ رپورٹس لے کر جائے گی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ ثریا بیگم نے اندر آتے پوچھا۔ سحر کے ساتھ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے جلدی آ گئی، اس نے نقاہت سے جواب دیا۔ ثریا بیگم کا لہجہ آج ذرا نرمی لیے تھا۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں، کسی اندازے سے انہوں نے کہا۔ ابھی وہیں سے آئی ہوں، خدا لے کر گئی تھی یونیورسٹی میں، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس لیے رپورٹس وہ مجھے بعد میں دے دے گی، درے نے بمشکل مسکرا کر جواب دیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ چاہیے کھانے کے لیے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا، تو درے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو چھپانے کے لیے کروٹ بدل گئی۔ نہیں امی، ابھی بھوک نہیں، آپ آرام کریں، مجھے جب لگے گی میں کھا لوں گی، درے نے اتنا کہہ کر اپنے منہ پر کمفرٹر اوڑھ لیا، تو ثریا بیگم چپ چاپ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ شام کو جب درے کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ خدا کی کئی مس کالز تھیں۔ اس نے کال بیک کی تو خدا نے فوراً سے ریسیو کی۔ کہاں تھی یار، میں کب سے کال کر رہی تھی؟ خدا نے فوراً اٹھتے ہی شکوہ کیا، میں گھر آ کر سو گئی تھی اور موبائل سائلنٹ پر تھا تو پتہ نہیں چلا۔ درے آرام سے کہہ کر بیڈ سے اٹھی۔ میرے پاس تمہارے لیے بہت بڑی نیوز ہے، خدا نے چہکتے کہا۔ بتاؤ کیا بات ہے، کہیں تمہاری رخصتی تو نہیں ہو رہی؟ درے نے خود ہی کو ریلیکس کرنے کے لیے کہا، ارے ایسی قسمت کہاں، لیکن جو خبر ہے میں تمہیں دوں گی نا وہ بہت کمال کی ہے، خدا نے پھر چیختے ہوئے کہا تو درے ہنس دی۔ اب بتا بھی دو، درے نے پوچھا تو خدا نے جو خبر دی وہ واقعی اس کے لیے بہت بڑی تھی۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ خدا نے شوق ہوتے کہا تو درے نے چہرے پر جہاں زرد رنگت چھائی تھی اب وہاں سرخی گھلنے لگی۔ میں بہت خوش ہوں، اب میری ان تانوں سے تو جان چھوٹے گی اور میں بھی خوشی سے کھل کر جیوں گی، درے نے مسکرا کر خوشی سے کہا اور باہر جانے کو مڑی جب اس نے حامد کو دروازے پر دیکھا جو اسے ہی غصیلی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ حامد وہ میں ابھی اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتی حامد کا ایک بار پھر سے ہاتھ اٹھا تھا اور درے کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے، جبکہ اس نے خود کو دیوار کا سہارا لیتے نیچے گرنے سے بچایا۔ تیری ابھی بھی یاری چل رہی ہے اس ارمان کے ساتھ، جان چھڑانا چاہتی ہے مجھ سے تو لے ابھی چھوڑ دی جان۔ اس کے بعد حامد نے وہ الفاظ کہے جنہیں سن کے درے کو تو جیسے ہوش ہی نہ رہا۔ حامد یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری بات سنیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں خدا سے بات کر رہی تھی، آپ نے یہ سب مذاق میں کہا ہے نا، میں واقعی میں خدا سے بات کر رہی تھی، میرے پاس آپ کے لیے ایک خبر بھی ہے۔ اس کے الفاظوں کو مذاق سمجھتے وہ پاگلوں کی طرح اپنے آنسو صاف کرتی اسے اپنی زندگی میں آنے والی خوشی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ کیا بتانا ہے؟ یہی کہ تو اس ارمان کے ساتھ کہیں بھاگ رہی ہے، منہ کالا کر لیا اور کیسے ایسا مذاق میں اپنے ہوش میں ہوں؟ اس نے درے کے بالوں کو پکڑ کر گرا کر کہا، ایسا نہیں ہے حامد۔ اس نے روتے ہوئے کچھ کہنا چاہا جب حامد نے اسے گھسیٹتے کمرے سے باہر نکالا۔ میرا اب تم سے کوئی رابطہ، کوئی تعلق نہیں، نکلو یہاں سے۔ اس نے ایک جھٹکے میں درے کو گھر کی دہلیز سے باہر کیا تو درے نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ایسا نہیں کریں، ہماری طلاق نہیں ہوئی، آپ میری بات تو سنیں پہلے۔ امی انہیں کہیں میری بات سنیں، میرے پاس خوشی کی خبر ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، ان کو ایک بار کہیں تو، درے نے روتے حامد سے کہا۔ پھر وہاں ثریا بیگم کو آتے دیکھا تو ان کے پاس جانا چاہا، لیکن حامد نے اپنی ماں کو زبردستی اندر
اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ حامد میری بات سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک بار مجھے کچھ کہنے تو دیں۔ درے وہیں دروازے کے پاس بیٹھتی روتی کہہ رہی تھی، ایک بار میری بات سن لیں، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امی بھی بہت خوش ہوں گی، ہماری طلاق بھی نہیں ہوگی، درے خودی سے آہستہ آواز میں روتے کہہ رہی تھی۔ کافی دیر ہو گئی، جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو درے ہمت کرتی اٹھی اور پھر سے دروازہ بجایا۔ موبائل اس کا اندر ہی رہ گیا تھا۔ اندر سے ثریا بیگم اور حامد کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن خود ہی بند ہو گئی، شاید حامد کمرے میں جا چکا تھا۔ درے نے ایک نظر گھر کو دیکھا، پھر اپنا سیدھا ہاتھ پیٹ پر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی، کیا میری خوشی پہ مجھے یہ تحفہ ملا ہے؟ اس نے تکلیف سے سوچا اور سڑک کی طرف چل دی تاکہ کسی ٹیکسی وغیرہ کا انتظار کر سکے۔ وہ عجلت میں کبھی کمرے میں جاتی تو کبھی کمرے سے باہر۔ کس کو کال کروں، ارمان کو یا پھر ان کو؟ اس نے ایک پل کو موبائل ہاتھ میں لیے سوچا، ان کو ہی کرتی ہوں۔ سالار کو کال کرنے کا فیصلہ کیا اور اگلے ہی لمحے کال بھی ریسیو کر لی گئی، جس پر وہ بوکھلا ہی گئی۔ جی کہیے، سالار نے آہستہ آواز میں کہا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ شاید کسی میٹنگ میں ہے، بھلا اتنی بھی کیا جلدی تھی کال اٹھانے کی؟ اس نے دل میں سوچا اور خود کی حالت پر قابو پاتے گویا ہوئی، وہ ایکچولی میں نے پوچھنا تھا کہ آپ بزی تو نہیں؟ اس نے آئینے میں خود کو تیاری دیکھتے کہا۔ بلیک کلر کی لانگ شرٹ پر بلیک ہی کیپری پہنے وہ اپنی لپسٹک چیک کر رہی تھی۔ جی میٹنگ میں ہوں، سالار نے مصروف سا کہا۔ او مطلب آپ بزی نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میری بات سنیں، لپسٹک کو آخری ٹچ دیتی اس نے روب سے کہا تو دوسری طرف سالار نے موبائل کو گھورا۔ جی سنائیں۔ اس نے میٹنگ میں بیٹھے لوگوں کو ذرا رکنے کا اشارہ کیا اور خود کرسی سے اٹھ کر گلاس وال کی طرف آیا۔ مجھے کہیں جانا ہے، کیا آپ لے جا سکتے ہیں؟ اپنی سینڈلز پہنتے اس نے موبائل کو اسپیکر پر کر کے کہا، لے جاؤں گا لیکن کہاں جانا ہے؟ وائی فائی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے کہا، یہ سرپرائز ہے، آپ آ جائیں، ابھی آؤں؟ گھڑی میں ٹائم دیکھتا، پھر ایک نظر پیچھے مڑ کے جہاں سب بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے کیا؟ ہدا نے مایوس ہونے کی ایکٹنگ کرتے کہا، تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ وہ اوکے کرتا، بتاتا ہوں کہ اور آ کے بتاتا ہوں کہ کیا کر سکتا ہوں، سالار نے مسکرا کر کہا۔ ہائے شکریہ، بائے، خوشی سے کہتی اس کی بات پر توجہ دیے بغیر کال کاٹ گئی اور سوچنے لگی کہ درے کو کیا ری ایکشن ہوگا اس کو دیکھ کے۔ ہدا کا ارادہ تھا کہ فون پر تو اس نے انفارم کر دیا تھا، لیکن اب وہ اس کے گھر جا کر اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ تھوڑی دیر میں انہیں خود ایک بہت بڑا زبردست سرپرائز ملنے والا ہے۔ ہدا خوشی سے نیچے آتی، اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی، مسکراتی سالار کا انتظار کرنے لگی۔ سالار ایک منٹ گاڑی پیچھے کریں تھوڑی سی۔ سالار کو آگے آنے پر ہدا تیار سی اس کے ساتھ درے کے گھر جانے کے لیے نکلی تھی، اور ابھی وہ ٹریفک سگنل کی وجہ سے رکے تھے جب ہدا نے کچھ محسوس کرنے پر سالار کو پیچھے گاڑی کرنے کا کہا۔ کیا ہوا ہے؟ سالار نے گاڑی کے پیچھے لیتے پوچھا۔ ایک منٹ، وہ یہ درے ہے نا، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ ابھی اس حال میں، اور اسے تو گھر ہونا چاہیے تھا نا؟ ہدا نے کچھ فاصلے پر کھڑی ٹیکسی میں بیٹھے درے کی جانب اشارہ کرتے ہلکا سا کہا، جو آنکھیں موندے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنسو بہا رہی تھی، سر پر دوپٹہ نہیں تھا، بال بکھرے تھے۔ ہدا کو کسی انہونی کا احساس ہوا اور بغیر سالار کو کچھ بتائے کچھ کہے اور گاڑی سے نکلی اور بھاگتی درے کی گاڑی کی جانب گئی جس میں وہ موجود تھی۔ ہدا رکو، بات سنو، کیا ہوا ہے؟ سالار جلدی سے گاڑی پر سائڈ پر کرتا خود بھی اترا اور ہدا کے پیچھے گیا۔ درے تم یہاں کیا کر رہی ہو اس حالت میں؟ ادھر آؤ۔ ہدا نے بغیر لمحے کی دیر کیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور درے کو کندھے سے ہلا کر پوچھا۔ ہدا، اس کے منہ سے بس یہی الفاظ نکلا، تب سالار بھی پہنچ چکا تھا اور درے کے پاس۔ درے میری جان، تم یہاں کیسے اکیلے؟ کیا ہوا ہے؟ سالار نے درے کے باہر نکلنے کہا تو ہدا بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف گئی اور جلدی سے اندر سے ایک شال لے آئی، اور اکثر گاڑی میں شال موجود رہتی تھی۔ سالار، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اسے جلدی سے گھر لے چلیں۔ ہدا نے درے کو اپنے ساتھ لگاتے کہا۔ سالار کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، پہلے وہ درے کو سرپرائز دینے کے لیے اس کو گھر جا رہے تھے اور اب یہ خود انہیں بیچ رستے میں ملی تھی۔ سالار نے سارے راستے کچھ نہ پوچھا، بس وہ چپ چاپ اپنی بہن کی سسکیاں سنتا رہا۔ اسے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے حامد ہی ہے، اور ہدا میں اتنا حوصلہ نہیں بچا تھا کہ وہ اسے تسلی کے الفاظ بھی کہہ سکے۔ وہ خود کچھ بولنے کی حالت میں نہیں تھی۔ گھر پہنچ کے سالار نے درے کو نیچے اتارا اور اندر لے جانے لگا جب وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ درے آنکھیں کھولو میری جان۔ ہدا نے چہرہ تھپتھپایا۔ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ اس کے ساتھ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ سالار نے پریشانی سے درے کے بازوؤں میں اٹھایا اور اسے روم میں چھوڑا۔ لیڈی ڈاکٹر کو بلائیے گا، ہدا نے نظریں چراتے کہا تو سالار کو جیسے جھٹکا لگا۔ سالار بنا کچھ کہے کمرے سے نکلا اور ڈاکٹر کو کال کی۔ تب تک ناز بیگم بھی روم میں آ گئی تھی، اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر جیسے دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں سالار ڈاکٹر کے ساتھ انٹر ہوا تو ہدا نے ان کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ ان کی طبیعت حالت بہت کمزور ہے، کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اور کھانے پینے کا بھی دھیان رکھیں، اس حالت میں لاپرواہی نقصان دہ ثابت ہوگی، ڈاکٹر نے پرسکرپشن لکھتے کہا۔ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ ڈاکٹر ناز بیگم نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ خیر یہ دوائیں ان کو احتیاط سے دیجیے گا اور کوئی بھی پین کلر نہیں دینی، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔
وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی ان کے لیے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا اور پیپر سالار کو پکڑاتی باہر گئیں۔ اتنی خوشی کی خبر ہے اور میری بیٹی اس حالت میں کیوں ہے؟ کہاں ہے حامد؟ اس کو بلاؤ، وہ اس سب کا ذمہ دار ہے۔ ہم نے اپنی بچی اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ اس پر ظلم کرے۔ ناز بیگم نے روتے درے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہا، جہاں انگلیوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے اس سے ان سب کو یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ حامد کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا اور درے ان سے چھپاتی آئی تھی۔ آپ فکر نہیں کریں ماں، اس سب کا حساب دینا ہوگا حامد کو، چھوڑوں گا تو میں نہیں، اس کو آخر سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ سالار نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھا تو درے کو دیکھا جو نیم جان سی لگ رہی تھی، کتنی خوش رہنے والی بچی تھی، اور اب دیکھو وہی زرد پڑتے چہرے کے ساتھ ان کے درمیان موجود تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی تو یہ خبر ملی تھی، میں اسے سرپرائز دینے جانے لگی تھی اور یہ بھی بہت خوش تھی، لیکن یہ سب کیسے ہوا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ خدا بھی پاس بیٹھی روتے ہوئے بولی، میں بری نہیں ہوں، مجھے طلاق نہ دے۔ درے نیند میں آہستہ آواز میں بڑبڑائی تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا درے، سب ٹھیک ہے، آپ کا بھائی آپ کے پاس موجود ہے۔ سالار نے اس کے پاس بیٹھتے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے کہا، طلاق؟ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ حامد اس حد تک گر جائے گا؟ اسے اپنے ہونے والے بچے کی بھی پرواہ نہیں کی؟ ناز بیگم نے غصے سے کہا، اس کا خیال رکھیں اور آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ سالار سنجیدگی سے کہتا اٹھا اور ارمان کا نمبر ڈائل کرتا باہر آیا۔ خدا نے سارا دن درے کے پاس رہ کر گزارا۔ شائستہ بیگم کو بھی جب پتہ چلا تو وہ پھر ادھر کو آ گئی تھی۔ انہیں خدا کو یہاں رکنے کو کہہ دیا تھا کہ درے کے پاس ہی رہے تاکہ وہ پریشان نہ ہو، نیند میں وہ اس کا خیال رکھ سکے۔ کہاں ہے حامد؟ بلائیں اسے۔ سالار اور ارمان اس وقت حامد کے گھر کے باہر موجود تھے اور ثریا بیگم سے مخاطب ہوئے تو وہ پریشان سی ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا وہ تو، انہوں نے شرمندگی سے کچھ کہنا چاہا جب سالار نے بات کاٹی، آپ نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ میری بہن کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جبکہ آپ اسے مسلسل تانے دیا کرتی تھی کہ اگر آپ کو وہ اچھی نہیں لگتی تھی تو کیوں اس کو اپنے اس کمینے بیٹے کے لیے مانگا تھا ہم سے۔ میں آپ سے بالکل بھی کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو بلائیں تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ کیا قصور ہے میری بہن کا جو اسے یوں بے عزت کر کے گھر سے نکالا گیا تھا۔ سالار نے غصے سے قابو پاتے کہا، جبکہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی آنٹی کو بھی کچھ کر دے جس نے اپنے بیٹے کو ایک لڑکی کی عزت کرنا نہیں سکھائی تھی۔ وہ اس طرح نہیں آنے والا اور لگتا ہے کہ یہ بھی نہیں بتانے والی، اس کو میں خود جا کے دیکھتا ہوں۔ ارمان غصے سے کہتا اٹھا اور اسے کمرے کی جانب جانے لگا جب ثریا بیگم نے اسے روک دیا۔ وہ گھر نہیں ہے، اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ بھائی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر سے نکل کر گئے ہیں، میں نے پوچھا بھی تھا لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ نوشین بھی ان کے درمیان آتی بولی تو ارمان نے ایک نظر نوشین کو دیکھا پھر سالار کو۔ بھائی بھابھی کیسی ہیں؟ نوشین میں شرمندہ سا ہو کر پوچھا۔ کیسا کر دیا تھا تم لوگوں نے اسے؟ کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ زندہ ہے وہ، ورنہ تمہارے بھائی نے کسر نہیں چھوڑی تھی اسے زندہ لاش بنانے میں، سالار نے سرد لہجے میں کہا اور ارمان کو لیے وہاں سے نکلا۔ میں پہلے بھی کہتی تھی کہ بھابھی بہت معصوم ہے، ان سے ایسا رویہ نہ رکھیں، لیکن آپ کو سائمہ آپی کی باتیں زیادہ ٹھیک لگتی تھیں۔ ان دونوں کے جانے کے بعد نوشین نے روتے ہوئے کہا تو ثریا بیگم خود کو شرمندگی کے گڑھے میں گرتی محسوس کرنے لگی۔ مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہو جائے گا، انہوں نے آہستہ سے کہا، مطلب کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کا رویہ ویسے ہی رہتا جس طرح کہ آپ نے رکھا ہوا تھا۔ دعا کریں امی کہ یہ سب مجھے نہ دیکھنا پڑے کہ یا پھر یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے میں بھی اتنا حوصلہ ڈال دے کہ میں آگے یہ سب برداشت کر سکوں۔ نوشین نے روتے ہوئے ایسی بات کہی کہ ثریا بیگم کے دل کو تکلیف ہوئی۔ یہ سب تو واقعی انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ ان کی ایک نہیں دو بیٹیاں ہیں جو اپنے ساتھ خوشیوں کے خواب لیے چلتی ہیں، تو ان کو بھی ایک اچھے شریک حیات ملے جو ان کے دکھ سکھ میں ساتھی ہو، لیکن انہی کے بیٹے نے دوسرے کی بیٹی کو خواب دکھانے سے پہلے ہی اجاڑ دیا تھا، وہ بھی ایسا اجاڑا کہ وہ اپنی ماں بننے کی خوشی کو ایک پل کے لیے بھی محسوس نہ کر سکی۔ اس پل ثریا بیگم کو گھڑوں شرمندگی اور پچھتاووں نے آن گرا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا سوائے پچھتانے کے۔ سائمہ کی چچی فرخندہ سے بات ہوتی تھی تو باتوں باتوں میں چچی نے ارمان اور درے کا بھی ذکر کر دیا تھا، وہ جس کی وجہ سے بات کھل گئی جو کبھی تھی ہی نہیں۔ سائمہ نے جب سنا کہ درے ارمان کو پسند کرتی تھی تو اس کے پیٹ میں یہ بات زیادہ دیر نہ ٹکی رہی اور اس نے حامد سے رابطہ کر کے اسے بتا دیا، جس پر پہلے تو حامد نے یقین نہ کیا، لیکن درے کو جب اس نے ارمان کی گاڑی میں بیٹھے دیکھا تو اس نے یقین آنے لگا، جس کی وجہ سے وہ درے سے بات کرنا چھوڑ چکا تھا۔ تبھی دوبارہ اس کی زندگی میں مشی کی انٹری ہوئی تو وہ اپنا زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارنے لگا۔ ارمان کے ساتھ درے کو دوبارہ دیکھ کر اس نے اپنے غصے پہ قابو پانے کے بجائے درے پر الزام لگائے۔ اب بھی جب وہ گھر آ رہا تھا تب سائمہ نے ہی اسے کال کر کے بتایا تھا کہ درے ہدا اور ارمان کے ساتھ کہیں ڈاکٹر کے پاس گئی ہے۔ سائمہ نے بس ہدا کو دیکھا تھا نہ کہ ارمان کو، لیکن جہاں شک کا بیج بو دیا گیا ہو، ایک لفظ بھی وہاں اپنے
پانی کا کام کرتا ہے جو ایک بیج کو اگنے میں مدد دیتا ہے۔ استعال میں جب حامد گھر پہنچا تو درے تب ہدا سے بات کر رہی تھی، جس میں ہدا اسے خوشخبری سنا رہی تھی، اور جب درے نے کہا میں بہت خوش ہوں، اب میں ان تانوں سے تو جان چھوٹے گی اور میں بھی خوشی سے کھل کر جیوں گی، تو حامد نے اندر داخل ہوتے بس اس کے آخری الفاظ سنے جس میں وہ خوشی کے کھل کر جینے کی بات کر رہی تھی، اور اس وقت حامد نے اس کی بات کو اپنے مطلب میں لیا اور کھڑے کھڑے درے کو طلاق دے دی۔ درے کو گھر سے نکلنے کے بعد جب سریا بیگم نے اسے روکنے کو آئیں، کیونکہ وہ درے کی حالت سے تھوڑی بہت واقف تھیں، تو اسے روکنا چاہا، لیکن وہ الٹا ان پر برس پڑا اور اپنا سفری بیگ تیار کر کے گھر سے نکل پڑا۔ جاتے جاتے ان کے سر پر دھماکہ کرنا نہ بھولا، میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ باہر جا رہا ہوں کچھ سکون حاصل کرنے، ورنہ یہاں تو سب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی میری زندگی تباہ کرنے میں۔ اپنی نئی شادی کی اطلاع دیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ سریا بیگم اپنا سر تھام کر بیٹھ گئیں کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ جو موقع خوشی کے بننے جا رہے تھے اس کو حامد تباہ و برباد کر کے چلا گیا، اور اس میں قصور ان کا بھی تھا۔ درے کو جب ہوش آیا تو اس نے چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا، سب اس کی حالت سے پریشان ہو گئے، لیکن وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے سب بتا دیا کہ حامد نے کیوں اسے طلاق دی۔ درے نے یہ تک کہہ دیا کہ ارمان بھائی کو کہنا کہ بھول کے بھی اس کے سامنے نہ آئے، ورنہ وہ اسے جان سے مار دے گی۔ ابھی وہ مکمل ہوش میں نہیں تھی، اسی لیے اس سب کا قصور وہ ارمان کو ٹھہرا رہی تھی، جبکہ باقی سب اس کی بات پر خاموشی اختیار کر چکے تھے۔ جب درے نے ان سے سنبھل نہ پائی تو ارمان کو کال کر کے بلایا اور اسے سکون آور انجیکشن دیا کہ تھوڑی دیر سکون کی نیند لے لیتی، لیکن وہ ارمان کو بھی دیکھ کر بھڑک اٹھی، جس پر ناز بیگم نے اس سے سختی سے ٹوکا، درے خبردار اگر تم نے ارمان سے بدتمیزی کی تو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہا تو ایک پل درے خاموش ہو گئی، لیکن اگلے ہی پل آنسو پھر سے اس کے آنکھوں سے بہنے۔ ماما وہ مجھے بری لڑکی سمجھتے ہیں، میں ایسی نہیں ہوں، ان کو بتائیں جا کے کہ ان کو یہ بھی بتائیں کہ ہماری طلاق نہیں ہوئی، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھ سے معاف نہیں کریں گے۔ اس نے بچوں کی طرح روتے ان کی گود میں منہ چھپا کر کہا تو خدا سے برداشت نہ ہوا اور کمرے سے باہر نکل کر رونے لگی، جبکہ شائستہ بیگم خود اس کو ان سب کا ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، اگر میں نے ہی کچھ وقت پر کر لیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دیکھنا پڑتا۔ شائستہ بیگم نے دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی اور ناز بیگم کو آرام کرنے کا کہہ کر خود درے کے پاس رک گئیں۔ ابھی وہ انجیکشن کے اثر میں جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں جب وہ سو گئی تو شائستہ بیگم نے اسے ٹھیک سے لٹایا اور پاس ہی اس کے لیٹ گئی۔ سلار اور ارمان نے جب حامد کا پتہ لگوایا تو ان کو خبر ملی کہ اپنی کمپنی کی طرف سے باہر کے کسی ملک وزٹ پر گیا ہے، اور یہ وزٹ فیملی وزٹ تھا۔ مزید پتہ کرنے پر ان کو یہ خبر بھی ملی کہ وہ دوسری شادی کر چکا۔ یہ سن کر دونوں کا خون کھول اٹھا کہ ابھی حامد ان کے سامنے ہوتا تو وہ اسے زندہ نہ چھوڑتے۔ میں گھر جا رہا ہوں، تم ذرا آفس کا چکر لگا لو، ارمان نے گاڑی میں بیٹھتے کہا تو سالار نے سمجھ کے سر ہلایا۔ درے کو 2 دن ہو گئے تھے گھر آئے اور اس کی طبیعت میں کوئی بہتری نہیں نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے دھیان ہی نہیں رکھ رہی تھی۔ ابھی جب ارمان حسن صاحب کے گھر آیا تو درے کی طبیعت بری طرح سے بگڑ چکی تھی، تبھی بار بار وہ وامٹ کر رہی تھی، جس پر وہ نڈال سی ہو گئی تھی۔ ارمان بیٹا بھابی تو اس کے لیے کچھ سامان لینے گئی ہیں، تو تم آؤ میرے ساتھ، اس کو ڈاکٹر کے ہاں لے کر جانا ہے۔ شائستہ بیگم نے خود سے شال اڑتے کہا اور ایک نظر بیڈ پر لیٹی درے کو دیکھا۔ میں یہاں ہی بلا لیتا ہوں، ڈاکٹر کو باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ارمان نے کہہ کر موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کرنا چاہا، جب شائستہ بیگم نے پھر سے روک دیا۔ نہیں، گھر پر نہیں بلاؤ، کیونکہ ڈاکٹر کو شاید کچھ ٹیسٹ وغیرہ بھی کرنے پڑے، تو بہتر ہے ہم وہیں جائیں تاکہ اس کو اچھے سے چیک اپ ہو جائے۔ اس کو منع کر کے وہ درے کی جانب مڑی اور سہارا دے کر کھڑا کیا۔ چھوٹی ماں بہت پین ہو رہی ہے، اور درے نے نقاہت سے چلتے کہا بس میری جان ہم ابھی پہنچ جائیں گے۔ اس کو تسلی دیتی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئی، تو درے نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو اس نے چیک اپ ہوا اور ساتھ ہی ہدایت کی کہ ان کا بلڈ لیول بہت کم ہے، تو خوراک پر دھیان دیں۔ درے نے دھیان ہٹانے کے لیے ارمان کی گاڑی میں آئس کریم پارلر روکی تاکہ وہ باہر کے ماحول سے ذرا فریش فیل کر سکے۔ اس دن کے بعد درے نے ارمان کے بارے میں وہ کچھ برا نہ کہا تھا اور نہ ہی سوچا، اسے اپنے رویے پر شرمندگی تھی۔ ارمان جب آرڈر دے کر واپس آ رہا تھا تب اس کی ٹکر ایک لڑکی سے ہوئی، جس کو دیکھنے کے بعد ارمان نے مسکراتے اس سے بات شروع کی۔ درے کی نظر جب دونوں پر پڑی تو دونوں کو دیکھتی رہی، کس طرح وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے جیسے بہت پہلے سے جانتے ہوئے ایک دوسرے کو۔ درے نے اپنا سر جھٹکا اور گاڑی کی دوسری طرف دیکھنے لگی جہاں گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ وہ انہی میں مگن تھی جب ارمان اپنا آرڈر لے کر ان کے پاس آیا۔ کیسا لگ رہا ہے درے؟ ارمان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے فکر مندی سے پوچھا۔ اس نے خود ہی کہا، جس پر درے کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا، لیکن جلدی وہ سنبھل کر بولی اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا گڈ، اگر دل کہیں اور چلنے کا ہو رہا ہے تو بتاؤ، وہاں جاتے ہیں۔ ارمان نے اپنی آئس کریم ختم کرتے کہا نہیں مان بھائی، بس گھر جانا ہے، تھکن فیل ہو رہی ہے کافی، درے نے آہستہ سے کہا تو شائستہ بیگم نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور ارمان نے گاڑی گھر کی جانب کی۔ یار تو کوئی اچھے سا ڈریس نہیں پہن سکتی؟ یہ پہننا ضروری ہے کیا؟ حامد نے جھنجھلا کر کہا، جس پر مشی نے ماتھے پر بل لیے اسے دیکھا۔ کیوں، اس میں کیا خرابی ہے؟ اور میں دیکھ رہی ہوں حامد، جب سے ہم یہاں آئے ہیں تو مسلسل مجھے ٹوک رہے ہو، جبکہ پہلے میں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ مشی نے اپنے کپڑوں کی جانب اشارہ کرتے کہا، جس میں اس نے بلیو جینز کے اوپر ہاف سلیو کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ یار پہلے کی بات اور تھی۔
اور ہے اب تم میری بیوی ہو، تمہیں باہر لوگ کیسے گھور کے دیکھتے ہیں جب تم یہ سب پہنا ہوتا ہے۔ حامد نے سنجیدگی سے کہا تو مشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھی۔ تو مطلب تم باقی سب سے جیلس ہو رہے ہو جو مجھے دیکھتے ہیں، اس نے شرارت سے کہا تو حامد کے گلے میں باہر ڈالی تو حامد نے آئیبرو جھکایا۔ ابھی کے لیے کر رہی ہوں بس، لیکن آئندہ مجھے تم ایسا کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں کہو گے، اور نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ کسی وجہ سے میرا اور تمہارے درمیان کوئی لڑائی ہو۔ تم شروع سے جانتے ہو کہ میں کس طرح کی لڑکی ہوں اور کیا پہنتی ہوں، لہٰذا تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مشی بھی اس سے علیحدہ ہوتی سنجیدگی سے بولی۔ مشی کو ذرا پسند نہیں آیا تھا اس کا یوں ٹوکنا، اور حامد کو اس پل درے کی بات یاد آئی جب اس نے اس سے اس کی مرضی جاننی چاہی تھی تو وہ کیا پہنے۔ تب حامد نے اس پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ اس کے خیال کو جھٹک کر وہ مشی کی جانب ہوا جو اس سے منہ بنا کر چینج کر کے آئی تھی۔ تب بھئی اب اپنی محبوب بیوی کو حامد نے منانا جو تھا، اس لیے اسے باہر گھمانے لے کے جانے لگا۔ انسان کچھ غلط کر کے تب تک خوش رہ سکتا ہے، آخر کو اسے بھی ایک بار احساس ضرور ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کا کچھ وقت سے پہلے اپنے گناہ اور غلطی جان کے معافی اور توبہ کر لیتے ہیں، اور کچھ جان کے بھی انجان بنتے ہیں، لیکن آخر کب تک؟ اپنے اعمال کا مزہ تو چکھنا ہی ہے سب کو۔